السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ سب لوگ عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں جزائے خیر دیتا ہوں اپنے اس بھائی کو جنہوں نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی نشست کو شروع کرنے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ بہت اچھی صلاح ہے، میرے ذہن میں تھی یہ بات، بس یہ ہے کہ توجہ گئی نہیں اس طرف۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب انشاءاللہ ہم ہر روز اپنی نشست شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی پڑھیے گا، میں بھی پڑھوں گا۔ ویسے بھی جب کوئی دین کی مجلس ہو تو کم سے کم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا واجب ہے، جب اللہ کے رسول کا نام آ جائے۔ تو میں نے شاید کہا بھی تھا کہ جب اللہ کے رسول کا نام نامی آئے تو ہم سب کو درود شریف پڑھ لینا چاہیے، تو ہم شروع میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں گے، اور آپ لوگ ویسے بھی یاد رکھیے گا۔ چلیے، کل کیونکہ ربیع الاول کے تعلق سے نشست ہوئی تھی، تو ہماری آخری نشست جو ہے وہ پرسوں ہوئی تھی سیرت کے تعلق سے، اور بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ کی، عبد المطلب کی، کہ کس طریقے سے ان کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 50 دن پہلے جو ہے وہ بیت اللہ کے اوپر ابرار نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور زبردست ناکام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ آپ یاد رکھیے گا کہ سیرت کے اندر میرے سب سے فیورٹ، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہی خیر ہے، لیکن جب میں سیرت پڑھتا ہوں کہ کبھی بیان کرتا ہوں تو سب سے پسندیدہ چیز میرے 3 حصے ہیں سیرت کے، خاص طور سے بڑا دل چاہتا ہے ان تینوں چیزوں کو پڑھتے رہنے کا، بار بار پڑھتا ہوں، دہراتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت، پیدائش کا وقت بہت اچھا لگتا ہے مجھے، اور دوسرا جو ایک دم جوش سا آ جاتا ہے اور بہت جو ہے وہ زبردست ہے، وہ فتح مکہ کا جو موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں جو مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں زبردست شان و شوکت کے ساتھ۔ اور ایک بیچ کا موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اور وہ مدینے کی بچیوں نے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ زبان سے اشعار پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ تو وہ ایسا زبردست جو ہے رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 موقع ایسے ہیں پوری سیرت میں جو میں سمجھتا ہوں مجھے بہت پسند ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان تینوں چیزوں کو پڑھنے اور سننے اور بیان کرنے میں۔ تو ان تینوں میں سے سب سے پہلا موقع آج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، مجھے بہت پسند ہے یہ ذکر کرنا، میرا بڑا دل چاہتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو صبح سحر کا وقت تھا، جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے عام طور سے، سحر کا جو وقت ہوتا ہے، جو سحری ختم ہو رہی ہوتی ہے اور فجر شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اچھا جی، یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کی پیدائش کے وقت، اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے، میں اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تفصیلی ہمارے یہاں گفتگو ہو نہیں سکتی، اصل میں ہمارے پاس اتنا موقع ہے نہیں، اتنا وقت ہے نہیں۔ آپ لوگوں سے مشورہ کروں گا، اور اگر آپ لوگوں کی رائے ہوئی اور آپ کو پسند آیا تو انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا 2 مہینے کے بجائے ہو سکتا ہے میں کچھ دن بڑھانے پڑے، ہفتہ بھر یا کچھ دن۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کچھ اور دن ہم سن لیں گے انشاءاللہ، تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر کچھ دن بڑھانے پڑے تو آپ لوگ، مجھے لگتا ہے ناراض تو کیا ہوں گے، خوشی ہوں گے انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ خوش ہونا چاہیے۔ تو عبد المطلب کا جو معاملہ تھا، میں ان پر ان کی کیا کیفیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت۔ دراصل بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، میں بھی اس پر بھی آؤں گا کہ عبداللہ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور عبد المطلب کو اس کا بڑا خیال تھا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، اور اب اگر اس کے یہاں لڑکا نہیں ہوا، جیسے ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ نام لڑکے سے چلتا ہے، کہتے ہیں نا، تو اصل تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری آنے والی جو اولاد ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ہمارے جینز ان کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر ان سے ہماری نسل چلتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دنیا کا دستور ہے کہ بیٹے سے نام چلتا ہے، باپ سے نام چلتا ہے، اس طریقے سے تو بیٹے سے نسل آگے چلتی ہے۔ تو ان کا یہ ذہن تھا کہ لڑکا ہو، وہ چاہتے تھے،
اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میرے عبداللہ کا نام چلانے والا پیدا کر. ان کو کیا پتا کہ کون آ رہا ہے ان کو کیا معلوم تھا کہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کا امام بن جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ساری کائنات کا امام، ساری دنیا کا امام، سارے نبیوں کا امام، نبیوں کا بھی امام. تو اللہ اکبر. تو یہ ان کی کیفیت تھی. اچھا، حضرت عبداللہ کے تعلق سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ان کا انتقال ہوا. تھوڑا سا مجھے زکام ہو رہا ہے، آپ لوگ جو ہے مائنڈ مت کیجیے گا پلیز. تو میں نے یہ سوچا کہ کلاس ہو جانی چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ چھٹیاں پھر اچھی نہیں لگیں گی، اور زیادہ چھٹیاں ہوں گی تو پھر ہمارے دن ویسے بھی ہو سکتا ہے 2 مہینے سے کچھ 2-4 دن آگے بڑھے، تو چھٹیوں کی وجہ سے اور معاملہ آگے چلے جائے گا. میں اس کو جلدی سے جلدی آپ لوگوں کے سامنے فارغ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ذہن میں اور بھی ترتیب ہے کام کرنے کی. عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، ان کی جب رشتے کا موقع آیا، شادی کی بات آئی، تو حضرت عبد المطلب نے قبیلہ بنو زہرہ، یہ قریشی کی ایک شاخ ہے، قبیلہ بنو زہرہ، اس کی ایک بہت زبردست خاتون حضرت آمنہ، ان سے حضرت عبداللہ کا نکاح کر لیا، کیونکہ ان کے اندر ساری صلاحیتیں تھیں اور بڑی جو ہے ان کے اندر خوبیاں تھیں. تو حضرت عبداللہ نے ان سے نکاح کیا. اچھا، یہ جو قبیلہ بنو زہرہ ہے، یہ خاندان ہے. حضرت عبد المطلب نے خود کچھ دن پہلے حضرت آمنہ ہی کی ایک رشتہ دار بنو زہرہ کی ایک خاتون تھی، ان سے عبد المطلب نے اپنا نکاح کیا تھا. اور عبد المطلب کے یہاں اس نکاح کے یہاں پھر حمزہ، حضرت حمزہ پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. تو جب انہوں نے خود اپنا نکاح بنو زہرہ میں کیا، تو بنو زہرہ ہی کی ایک لڑکی کو اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے پسند فرمایا، نکاح ہوا. تو نکاح کے بعد علماء نے لکھا کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ طائف اور شام 2 سفر ہوتے تھے مکے والوں کے، سردی اور گرمی میں. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، سورہ قریش کے اندر اس سفر کے، ان دونوں سفروں کا ذکر ہے. تو شام کا سفر تھا اور تجارتی سفر تھا. تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا شادی کے بعد کہ اب آپ شام جائیے اور تجارت کی غرض سے اپنا کچھ کام کیجیے. تو علماء نے لکھا کہ شام چلے گئے اور اپنا جو بھی کام وغیرہ تھا فارغ کر کے شام سے واپس لوٹ رہے تھے. اور شام جاتے ہوئے علماء کہہ رہا ہوں، شام جاتے ہوئے عرب کے لیے ایک بیچ میں سٹاپ پڑتا تھا مدینہ، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، میں بتا چکا ہوں. تو شام جانے والے مدینہ میں رکتے تھے، اسٹے کرتے تھے وہاں پر، کچھ تھکان اتارنا، کچھ تازہ ہو جانا آگے کے سفر کے لیے. اور واپس آتے ہوئے بھی جو ہے وہ جب شام سے واپس آتے تھے تو مدینہ میں رکتے تھے. تو حضرت عبداللہ کا یہی معمول ہوا کہ شام سے واپس آتے ہوئے مدینہ میں رک گئے. اچھا، طبیعت خراب ہو گئی تو اور رکنا بھی پڑ گیا. ویسے تو رکتے ہی تھے، طبیعت خرابی کی وجہ سے اور زیادہ رکنا پڑا. تو جب رکے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد کو اطلاع بھیجی کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں مدینہ میں رکا ہوا ہوں. ادھر سے انہوں نے وہ چلا گیا سفیر خبر لے کر. مکہ میں جو خبر پہنچی کہ عبداللہ جو ہے بیمار ہے اور ان کا جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہے، تو عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا ان کو لانے کے لیے صحیح سلامت. علماء نے لکھا کہ یہ بھی پہنچے بھی نہیں تھے مدینہ، عبد المطلب کے بیٹے، کہ ان کا انتقال ہو گیا عبداللہ کا مدینہ کے اندر، اور کوئی خاندان وغیرہ والا کوئی پاس تھا نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے کہ یتیمیت آ گئی. اور حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمل کے اندر تھے، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی جو بہت عجیب تھیں. مثال کے طور پر ان کے اندر سے خوشبو آنے لگی، لوگوں کو خوشبو محسوس ہوتی تھی، کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہونے لگی کہ یہ عطر لگاتی ہے. تو عبد المطلب نے ایک موقع پر سمجھایا بھی کہ بیٹا نہ لگایا کرو، انہوں نے میں عطر نہیں لگاتی، میرے اندر سے قدرتی خوشبو آتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وجود مبارک کا اس کی برکت تھی. دوسرا یہ کہ ایک بادل کا سایہ حضرت آمنہ کے اوپر ہو جاتا تھا جہاں بھی یہ جاتی تھی، کیونکہ عرب کی دھوپ اور گرمی آپ سب جانتے ہی ہیں. تو جہاں پہ بھی یہ جاتی تھی ایک بادل کا سایہ ان کے سر پر رہتا تھا. یہ دنیا دیکھتی تھی، یہ بھی دیکھتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اور ایک معاملہ یہ کہ جب عورتیں، عرب کے کنویں بڑے گہرے گہرے ہوتے ہیں، کوئی دیکھیے ہندوستان کے جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 طرف پانی ہے، لیکن 10 مہان ندیاں ہیں پورے ہندوستان میں، 3 طرف پانی ہونے کی. جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ ہے، یعنی کہ عرب ملک ہے، تو عرب بھی جو ہے وہ جغرافیائی اعتبار سے 3 طرف سے ہے پانی اس کے، لیکن اس میں ایک بھی جو ہے ندی نہیں ہے، اس میں کوئی پانی کا وہ نہیں ہے سلسلہ. تو وہاں پر کنویں ہوتے ہیں پانی کے لیے اور بہت گہرے ہوتے ہیں. تو جب عورتیں وہاں جاتی تھیں لائن لگا کر کھڑی ہوتی تھی پانی کے لیے، تو وہ بہت دیر تک کھینچتی رہتی تھی. اور جب حضرت آمنہ اپنی لائن لگا کر کھڑی ہوتی تھی اور جب ان کا نمبر آتا تھا تو علماء نے لکھا کہ قدرتی پانی اوپر آ جاتا تھا حمل کے ایام میں. تو حضرت آمنہ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، ایسے ہی ڈول ڈال کر پانی بھر لیا کرتی تھی. تو حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ عرب کی جو مکے کی عورتیں ہیں وہ مجھے روک کر کھڑی ہو جاتی تھی،
کھڑا کرتی تھی مجھے کہ تم کھڑی رہو، اور تمہاری وجہ سے پانی اوپر رہتا ہے اور ہمیں بھی پانی آسانی سے بھرنے کو مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں کئی بار دیکھا، 2 فرشتے میرے خواب میں آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور اس کا نام احمد رکھنا، اس کا نام احمد رکھنا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت آمنہ نے یہ کچھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، میں ہر ایک میں ظاہر سی بات ہے تفصیل کا موقع نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں تھیں جو خلاف توقع پیش آ رہی تھی، جو ایک عام آدمی کو کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ، میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے علماء نے ان کے ایمان کے تعلق سے لکھا ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کچھ کا کہنا ہے کہ ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایمان قبول کر لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ پڑھوا دیا تھا ان سے، واللہ اعلم۔ خیر، حضرت آمنہ کے تعلق سے بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ اب چونکہ وہ کتابوں میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، تو مجھے عادت پڑ گئی، پڑھتے پڑھتے زبان سے وہی نکل رہا ہے۔ بہرحال اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ، ہمیں بھی جو ہے یہی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلمہ پڑھوایا ہوگا، ایمان قبول کروایا ہوگا، واللہ اعلم۔ خیر، اس مسئلے میں آپ لوگ زیادہ ڈیپ میں نہ جانا اور نہ مجھے میسج کرنا، بس بہتر آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور اس نظر رکھیں اللہ تعالیٰ سے، بس۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آتے ہیں کہ آپ جس وقت پیدا ہوئے، میں بتایا صبح کا ٹائم تھا، سحر کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو علماء نے لکھا کہ صحابہ اس دور کے جو ام ایمن وغیرہ جو تھیں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا پیدائش کا جو موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو خوشبو پورے گھر کے اندر اور روشنیاں پورے کمرے کے اندر، اور بچوں کے اوپر جو پیٹ کی گندگی وغیرہ ہوتی ہے وہ لگی ہوئی نہیں تھی، پیدائشی طور پر ختنہ ہوئی ہوئی تھی، مختون پیدا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ولیدہ مختونہ، مجھے مختون پیدا کیا گیا، ختنہ کی نہیں گئی، پیدائشی تھی۔ اور لکھا کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اور دنیا کے حالات ایک دم سے بدل گئے۔ جو حالات اس وقت تھے کہ فارس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی 1000 سال سے، وہ ایک دم بجھ گئی، وہ بجھنے نہیں دیتے تھے لیکن اچانک بجھ گئی، اور دنیا کے اس وقت کے جتنے بادشاہ تھے وہ سارے گنگے ہو گئے، اور ایک دن تک کسی کی منہ سے آواز ہی نہ نکلے، اور جتنے بھی بت خانے تھے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، ان بت خانوں سے اندر سے آواز، یہیں بتوں نے یہ کہا کہ ہمیں توڑنے والا آ گیا، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں لکھی ہیں کہ کسرا کے جو ہے وہ اس کے جو ستون ہوتے ہیں محل کے 14 وہ گر گئے، واللہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ دنیا کے حالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے کائنات کے نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کا آنا کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے سے لے کے اگلے ربیع الاول تک جو ہے وہ 1 سال تک پوری دنیا کے اندر بیٹے پیدا ہوئے صرف، واللہ اعلم کتنا صحیح ہے، ہو سکتا ہے ہو ایسا، لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے، کہیں نہ کہیں یہ بات ہوگی جب لکھا بھی ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ دنیا کے حالات ایک دم سے بدلنے شروع ہو گئے، اور علماء نے لکھا کہ تاریخ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن، تاریخ اور سال بنتا ہے، اس پر اگر ہم غور کریں تو پیر کا دن تھا، آپ کی پیدائش جب ہوئی ہے تو پیر کا دن تھا۔ اور تاریخ کے تعلق سے یہ تو سب کا اجماع ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، بعضوں نے لکھا کہ نہیں 10 تاریخ تھی، بعضوں نے 9 لکھی اور بعضوں نے 8 لکھی ہے۔ تو اچھا، اگر پیر کا دن دیکھیں تاریخ کے حساب سے، کیلنڈر کے حساب سے، تو 8 تاریخ بنتی ہے، 8 تاریخ کے حساب سے پیر کا دن فٹ بیٹھتا ہے، تو اکثر کی رائے 8 کی ہے، بعض کی 9 کی بھی ہے، بعض کی 12 کی بھی ہے، زیادہ تر کا رجحان جو ہے وہ 8 یا 9 کا ہے، 12 کا رجحان ذرا کم ہے لیکن کم ہے۔ تو پیر کا دن تھا، اور 570 عیسوی یہ سال تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے دنیا میں آئے ہوئے 570 سال مکمل ہو چکے تھے۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، حضرت عبد المطلب کا بیٹا اور اللہ کے رسول کا چچا، دیکھیے اللہ کے رسول کے چچا اور بھی تھے، بہت سارے تھے، 10 11 12 لکھے علماء نے، حضرت حمزہ بھی چچا تھے، حضرت عباس بھی چچا تھے، یہ وہ 2 چچا ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زبردست چچاؤں میں سے رہے، اور بڑی آپ کی جو ہے ایمان بھی قبول کیا اور آپ کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ اس طریقے سے ایک چچا ابو طالب ہے، ایمان تو نہیں لائے لیکن بڑی انہوں نے مدد کی ہے، لیکن یہ جو ابو لہب ہے یہ چچا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا پریشان کیا اس نے اللہ کے رسول کو، ساری زندگی مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک اس کی طرف سے بڑی دقتیں پریشانیاں اٹھانی پڑی، کانٹے بچھا دیا کرتا تھا رستے میں، اللہ کے رسول کے بہت پریشان کرتا تھا، بہت زیادہ جو ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اس کو پتہ چلا تو ایک اس کی لونڈی تھی صوبیہ، حضرت صوبیہ، تو بعض علماء نے صوبیہ لکھا ہے، بعض نے ثویبہ لکھا ہے، کتابیں میں دیکھ رہا تھا تو کہیں پہ صوبیہ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ ثویبہ لکھا ہوا ہے، اب واللہ اعلم کیا مسئلہ ہے، مجھے زیادہ جو صحیح لگتا ہے وہ ثویبہ لگتا ہے، ثویبہ
یہی نام صحیح لگتا ہے، کیونکہ صوبیہ کا کوئی مجھے اردو ڈکشنری کے اندر بھی کچھ ملتا نہیں ہے، تو صویبہ جو ہے وہ مجھے صحیح لگتا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ صویبہ تھی، انہوں نے آ کر کے یہ لونڈی تھی ابو لہب کی، تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ عبداللہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، بھائی کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو بھائی کا کیونکہ انتقال ہو چکا تو سب کو خاندان میں توقع یہ تھی کہ کاش لڑکا ہو، تو ابو لہب کو جب پتہ چلا کہ میرے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوشی کے مارے اس وقت، بعد میں تو اس نے ستایا لیکن اس وقت خوشی کا اظہار کیا اور اپنے انگلی کے اشارے سے ایسے یہ اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے، کہ تو نے جو مجھے خوشخبری دی ہے نا اس خوشخبری کے نتیجے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اشارے سے تو آزاد ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس نے ستایا تو بہت، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ صورت آپ دیکھ لینا، لاسٹ آخر کی چوتھی صورت ہے قرآن مجید میں، سورہ لہب کے نام سے، اسی کے نام سے۔ تو یہ اس نے جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو کہ بڑا پریشان گھوم رہا ہے اور سر میں مٹی ڈال رہا ہے، کچھ معاملات ایسے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہو، تو اس نے کہا بہت پریشان ہوں اور مرنے کے بعد میں نے کبھی سکون نہیں دیکھا ابھی تک، کوئی سکون نہیں دیکھا، کہ نہیں جب سے میں مرا ہوں تب سب تک مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، کوئی سکون نصیب نہیں ہوا، بس ایک چھوٹا سا انعام پروردگار کی طرف سے مجھے مل جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا، تو کہ اللہ کہ جب مجھے پتہ چلا تھا نا میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو میں نے اپنی لونڈی صہیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا، تو جس انگلی کے اشارے سے میں نے اس کو آزاد کیا تھا اتنا پانی مجھے پینے کے لیے مل جاتا ہے، بس مجھے روزانہ اتنا پانی پینے کے لیے مل جاتا ہے، باقی اور کوئی سکون میری زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا آپ کی پیدائش کا۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کو جو ہے ان کے دادا نے عبد المطلب نے اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا، بچہ چھوٹا تو تھا ہی، صبح ہو چکی تھی، سورج نکل چکا تھا۔ یہ عبد المطلب جو ہے اپنے پوتے کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور خانہ کعبہ کو جو دروازہ تھا اس کے دروازے کی چوکھٹ پر اس طریقے سے اوپر رکھا اور خوب دعا کی اپنے پوتے کے لیے، اور دعا کرنے کے بعد انہوں نے نام رکھا محمد۔ ادھر حضرت آمنہ کے خواب میں احمد نام بتایا تھا فرشتوں نے، تو انہوں نے نام رکھا احمد۔ اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہے، میں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا ذکر کروں گا۔ فی الحال محمد اور احمد یہ دو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے گئے، اور علماء نے فرمایا کہ یہ نام ڈالے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دل میں، حضرت آمنہ اور عبد المطلب کے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے اللہ کے رسول کے، ان کے دلوں میں ڈال دیتی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نام میرے محبوب کے رکھو، تو بیت اللہ کے دروازے پر رکھ کر انہوں نے ان کا نام محمد رکھا۔ اچھا، عرب کے اندر نام رکھنے کا ایک دستور ہوتا تھا کہ وہی خاص نام رکھے جاتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا کہ باپ داداؤں کے وہی نام جو باپ کے دادا کے پردادا کے نام ہوتے تھے انہی ناموں کو دوبارہ رکھنے کا رواج تھا۔ تو یہ جو عبد المطلب تھے انہوں نے 7ویں دن، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو 7 دن ہو گئے تو 7ویں دن انہوں نے دعوت کی اور اس میں جانور ذبح کیا اور قوم کو بلا کر کے دعوت کی۔ تو قوم نے پوچھا آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا محمد۔ اچھا، محمد کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی ہوتا ہے جو بہت تعریف کرنے والا ہو۔ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کری جائے، اور احمد جو بہت تعریف کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے اس لیے احمد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ آپ کی تعریف ہوئی ہے اس لیے آپ محمد ہیں۔ تو قوم نے پوچھا کہ آپ نے اتنا الگ سا نام کیوں رکھا؟ الگ سا مطلب قوم کے سامنے ظاہر سی بات ہے یہ نام کبھی ہوتا تو پھر لوگ حیران نہ ہوتے اس نام کے اوپر۔ ان کی حیرانگی بتا دی کہ یہ نام بڑا یونیک اور بہت الگ تھا اس زمانے میں۔ ہاں، آج کے زمانے میں یونیک نام رکھنے کے چکر میں اولاد کے ناموں کا بیڑا غرق نہ کریں آپ، خدا کے واسطے۔ پتہ نہیں ایسے نام میں سنتا ہوں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے سن کر۔ خدا کے واسطے ہمارے سامنے انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کے مبارک ناموں سے نام رکھا کریں تاکہ ہماری بچوں کی اور اولادوں کی زندگی میں ان کے ناموں کی برکت بھی آئے۔ بہرحال تو قوم نے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ میرا یہ پوتا تعریف کے قابل ہوگا، لوگ اس کی تعریف کریں گے، اس لیے میں نے اس کا یہ نام رکھا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کلرز کی جائے گی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا، رضاعت کا ذکر آئے گا۔ یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا، فیوریٹ ٹاپک تھا میرا پوری سیرت کے اندر، اور کیونکہ تفصیل کا موقع ہوتا تو میں تفصیل بیان کرتا، یقین مانیے، لیکن موقع نہیں ہے اس لیے میں بہت کم پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعا کیجیے گا اللہ پاک ہماری اس چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی محنت کو جو ہے قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کہنے سننے پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔